ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IRAC کی تنظیم کی جانب سے آج کے اس درس میں جو مجھے موضوع ملا ہے وہ ہے استقامت بالعمل۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ قال فواللہ لا يمل اللہ حتى تملوا۔ معزز ناظرین، ابھی میں نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ استقامت بالعمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کریں اس پر ڈٹ جائیں، جم جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں جب ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی آگ کے انگاروں پر تڑپ رہا ہے تو کسی کو ننگا کر کے سزا دیا جا رہا ہے، تو کسی کے بدن کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے عملوں میں کوتاہی نہیں آتی ہے۔ کوئی زندگی اور موت کی آخری سانسیں گن رہا ہوتا مگر ایک بھی جملے سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ استقامت، ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں اسی بات کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، آپ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی آپ کے بدن سے جب تک روح کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو عبادت کرنا ہے۔ کچھ دنوں تک عبادت کرنے کے بعد پھر سستانے کے لیے آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے کہ ایک مہینہ آپ نے عبادت کر لیا، دوسرے مہینہ سستا لیجئے، عبادت کی چھٹی ہو جا رہی ہے، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا جب تک تم زندہ ہو تب تک رب کی عبادت کرو۔ استقامت بالعمل کا یہی مطلب ہے، ہم جو کرتے ہیں اس میں کنٹینیوٹی ہو، مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اور اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ پیارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سچ کر کے دکھایا؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 687 اٹھا کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ عبیداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث آتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کچھ بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے متعلق، ہمیں کچھ خبر دیں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلا، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشا۔ کہتے ہیں کیوں نہیں بتاؤں گی، آؤ سنو۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہو گئی، بخار سے بدن تپ رہا تھا، بدن میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، فرمایا صلی الناس، او میری بیویوں بتاؤ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لیا یا اب بھی نماز باقی ہے؟ قُلْنَا لَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ۔ امہات المومنین کہتی ہے اے اللہ کے نبی، صحابہ مسجد کے اندر موجود ہے، ابھی نماز باقی ہے، صرف آپ کا انتظار ہو رہا ہے یا رسول اللہ، ابھی نماز ادا نہیں کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اندر اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود فرمایا ضعوا لی ماء فی المخضب، جلدی کرو ڈول میں پانی رکھو، لگن میں اس کو رکھ دو اور میں نہا کے غسل کر کے اپنے صحابہ کے درمیان باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ففعلنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ہم نے ایسا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذهب لينوء فاغمي عليه فذهب فاغتسل، گئے غسل کیا، اٹھنے لگے تاکہ مسجد کے اندر آئیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی غسل کر کے اٹھتے ہیں اور مسجد کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ تقریباً 4 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی حادثہ پیش آیا۔ جب ہوش آتا تھا پوچھتے تھے او میری بیویوں بتاؤ اصلی الناس
الناس کیا لوگوں نے نماز ادا کر لیا یا نماز ابھی باقی ہے؟ آخری وقت میں بدن میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حجرہ عائشہ میں اس وقت موجود تھے، اور حجرہ عائشہ مسجد نبوی سے ملا ہوا ہے بالکل، وہاں سے ہٹ کر مسجد نبوی کے اندر بھی یعنی دروازے سے آ کر اپنے صحابہ کے درمیان جو ہے اپنے صحابہ کے درمیان پہنچ کر نماز ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں، اس کے باوجود جب ہوش آتا ہے سب سے پہلا یہی سوال کرتے ہیں، عائشہ بتاؤ جماعت ختم ہو گئی، میرے صحابہ نے نماز پڑھ لیا یا اب بھی نماز باقی ہے؟ آج ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسے بھی نمازی آپ کو ملیں گے کچھ دنوں تک خوب عبادتیں کیا، پیروں میں درد پیدا ہو گیا نمازی سے بھاگ گئے، کوئی اور پریشانی آئی دھندا تھوڑا سا ٹھپ پڑنے لگا اور انہوں نے ساری عبادتیں چھوڑ دی اور بہانے بازیاں چالو کر دیا کہ جو ہے یہ گھٹنوں میں درد ہو گیا، بخار آنے لگے، طرح طرح کی بیماریوں کا بہانہ بنانے لگے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو بندوں سے مطالبہ کیا وہ ہے کہ جب تک تمہیں اس دنیا کے اندر ہو، جب تک تمہارے بدن سے روح کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک تم کو عبادت کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اتنی تگودو کرنے کے بعد جب 3 یا 4 مرتبہ بے ہوش ہو کے گر گئے اور یقین ہو گیا کہ شاید اللہ کی مرضی نہیں کہ میں مسجد کے اندر جاؤں، با جماعت نماز ادا کرو، اللہ کے نبی نے پیغام بھجوا دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار غار کو میرے مصلی کا ذمہ دار بنا دو، ان کو کہہ دو کہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، امامت کریں اور باقی صحابہ ان کے پیچھے نماز ادا کر لیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا اس کو کیسے سچ کر دکھا رہے ہیں اور کیسے اس پر عمل کر رہے ہیں کہ آخری وقت میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں، اس کے باوجود بھی بار بار کوشش کر رہے ہیں شاید اب کامیاب ہو جاؤں۔ بہانے بازیوں سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 43 کے تحت آپ کو مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ من ہذہ، یہ کون سی عورت ہے جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہی تذکر من صلاتها او کما قالت، جس کی نماز کا ذکر ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرتی ہے، وہی عورت ہے میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مہ علیکم بما تطیقون، خبردار تم جس کی طاقت رکھتے ہو وہی لازم پکڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بندے کے اندر 2 ہی وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت ہو تو 3 چھوڑ دے 2 ہی پکڑ لے، نہیں، فرائض تو آپ کو کرنا ہی ہے، نوافل کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ پیارے نبی نے سمجھایا کہ اس کو بتاؤ کہ وہی کرے جس کی اس کو کنٹینیو کرنے کی طاقت ہو۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ہرگز نہیں تھکے گا، اجر دینے سے، ثواب دینے سے، بدلہ دینے سے اللہ رب العالمین نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کنٹینیو جتنا عمل کر سکو اتنے ہی پر مداومت برتو اور وہی کیا کرو۔ اللہ رب العالمین کو وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ کو وہی دین پسند ہے، وہی عمل پسند ہے جس پر اس کا کرنے والا مداومت برتا ہو، یعنی کنٹینیو کرتا رہا، وہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا خوب تہجد گزاری کیا، قیام اللیل کیا اور اس کے ساتھ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا ہے، رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال اس نے انجام دیے، لیکن جو ہی رمضان گیا وہ سارے اعمال سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا۔ یہ مومنوں کی شان نہیں ہوتی ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے جو کنٹینیو اپنے عملوں کو کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا مومنوں سے مطالبہ کیا، اور شاید ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ النحل کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو سوت کاٹتی ہے کپڑے بننے کے لیے، بڑے اچھے انداز میں اس کو بناتی ہے، محنت کرتی ہے اس میں، اور اس کے بعد کینچی لے کر کے اس کو برباد کر ڈالتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اے عمل کرنے والوں، اگر تم نے کچھ دنوں تک کیا عمل کیا اور اس پر استقامت نہیں برتے، اس کو کنٹینیو نہیں کیا ہے، تو پھر یاد رکھنا وہ تمہارا پیچھے کیا ہوا عمل تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح عورت نے کپڑے بننے کے لیے یا چٹائی بنانے کے لیے دھاگا
دھاگا تیار کیا اور بڑی محنت سے اس کو پیرویا اور اس کے بعد پھر کینچی لیا اور سب کو کاٹ کر کے برباد کر دیا. اللہ نے یہاں عمل والوں کی مثال پیش کیا. تو اس کی طرح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کنٹینیو عمل کرتے رہنا چاہیے. اور شاید ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ کچھ دنوں تک کے عمل کر لیے تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. میرے بھائیو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل دہلانے والی روایت صحیح بخاری شریف کی 3332 نمبر کے تحت مل جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک ایک بندہ جہنمیوں والا کام کرتا ہے, پوری زندگی وہ نمازوں سے جی چراتا رہا, شراب پیتا رہا, وہ سود کا پیسہ کھاتا رہا, طرح طرح کی برائیاں انجام دیتا رہا, مگر مرنے سے پہلے یعنی جب وہ بالکل جہنم میں جانے والا تھا, ایک بالشت کا, ایک گز کا یا تھوڑا سا ہی فاصلہ اس کے اور جہنم کے درمیان بچا, بندہ ایمان لے آیا, تقدیر کا لکھا اس کے اوپر سبقت کر گیا, تقدیر اس کے سامنے آئی, وہ جنتیوں والا عمل کرنے لگ گیا اور اس کا انتقال اس جنتیوں والے عمل پر ہوا, وہ بندہ جنت میں چلا گیا. اس کے برعکس بھی نبی نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا بندہ پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا, نیک اعمال کرتا رہا, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دیتا رہا, یہاں تک کہ جنت کے اور اس نیک عمل کرنے والے کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ بچا, اور اس ایک گز کے فاصلے کے بعد فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ تقدیر کا لکھا اس کے اوپر سبقت لے گیا, یعنی پھر وہ جہنمیوں والا عمل کرنے لگا. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا, وہ جہنمیوں والا عمل کرنے کے بعد بندہ پھر جہنم میں چلا جاتا ہے. جنت سے بالکل قریب ہو گیا تھا, اس کے باوجود بھی جنت میں نہ داخل ہو سکا, کیونکہ آخری وقت میں اس نے جنتیوں والا عمل چھوڑ کے جہنمیوں والا کام کر لیا. میرے بھائیو, آپ نے پوری زندگی نمازیں پڑھی ہے تو کیا ہوا, اگر مرض الموت میں آپ نے نمازیں چھوڑ دیا تو سمجھ لینا کہ آپ کی خیر نہیں, اور اللہ رب العالمین کے ہاں یہ جہنمیوں والی جو صفت ہے آپ کے اندر پائی گئی, جو ہے آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جہنم میں پھر ہمارا فیصلہ کر دیا جائے, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اسی بات کا پتہ چلتا ہے. ایک ہاتھ کا فاصلہ جنت سے بچا تھا, جہنمیوں والا کام کرنے لگا, یعنی نیک عمل پر کنٹینیوٹی نہیں برتی, اس پر مداومت نہیں رہا, اس کا جہنم میں چلا گیا. ارے مومن جو ہوتا ہے کچھ کام کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہو جاتا چلو اب تو مجھے جنت کی کنجی مل گئی ہے, بلکہ مومن جو عمل کرتا ہے اس پر بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہیں اللہ نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کو قبول نہ کیا تو پھر میرا کیا بنے گا آخرت کے اندر. مومن کی یہ شان ہوتی ہے. سنن ترمذی کی 3175 نمبر کی ایک روایت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا. سورۃ المومنون کے اندر اس آیت کریمہ کو اللہ نے جگہ دیا ہے. اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا ہے رسول اللہ یہ کون لوگ اس سے مراد ہے؟ ترجمہ اس کا ہے وہ لوگ یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, جو کچھ اللہ کے پاس بھیجتے ہیں ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں, انہم الی ربہم راجعون, یہ کیوں اس کی جانب یعنی اپنے رب کی جانب لوٹنے والے ہیں, یہ ڈر رہے ہوتے ہیں جو کچھ بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی اس آیت کریمہ کے اندر اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون, کیا اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیا کرتے ہیں, جو چوریاں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون الا يقبل منہم. یہاں اس آیت کریمہ کے اندر چور اور شرابی مراد نہیں ہے, وہ لوگ مراد ہے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمارے ان عملوں کو ریجیکٹ نہ کر ڈالے. تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کچھ نمازیں پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھنے لگتا, بلکہ اس کا دل پھر بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عمل کر لوں, یہ عمل کرتا ہی رہوں, اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے اس کا ہمیں بدلہ لینا ہے, کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین اس کو ہمارے سامنے ریجیکٹ کر ڈالے.
تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو کنٹینیو عمل کرتا رہے، عمل کر کے بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے کہ کہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا، جو کنٹینیو عمل کرتا رہے اور عمل پہ مداومت برتے، ایسے شخص کے لیے قرآن مجید کی سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 30 میں کتنی بڑی خوشخبری اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ آخری بات کہتا ہوں میں انشاءاللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے۔ صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، بخاری کے اندر بھی یہ روایت مل جائے گی، مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کہتے یا رسول اللہ مجھے بتاؤ کوئی بات، نصیحت کرو، کچھ بتاؤ جس سے مجھے نفع ملے، جنتیوں والا کام بتاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ بتایا۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رسول پوچھتے اس کے علاوہ کچھ اور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو کچھ نوافل کر لے، یہ کام کر لے، تو یہ کام کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقا، یہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا واللہ، اللہ کی قسم میں جا رہا ہوں، یہ جو میرے نبی نے مجھے عمل بتایا ہے میں نہ تو اس میں کمی کروں گا، لا ازید ولا انقص علی ھذا، نہ ہی اس میں کمی کروں گا اور نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ یعنی جو میرے نبی نے مجھے روٹ پکڑا دیا، جو عمل دے دیا، جو بتا دیا، اس پر میں کنٹینیو عمل کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب یہ جو وعدہ کر کے جا رہا ہے، اگر یہ سچا وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ ہمیشہ یہ کام کرتا رہوں گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ آندھی ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی مجبوریاں اور دنیا کے بڑے سے بڑے حوادثات اسے ایمان سے پھیر نہ سکے۔ استقامت اختیار کرنے والے بندوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایک دن آئے گا ہمیں دنیا چھوڑ کر کے جانا، فرشتے ہمارے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو ہمارے پاس بھیجے گا، وہ فرشتے ہمیں بشارت دیتے ہوئے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور دنیا کے اندر استقامت برتنے والوں، کنٹینیو کام کرنے والوں اور اپنے کام پر جمے رہنے والوں، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت بھی قبول کر لو جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ جنت کا اسی دنیا کے اندر خوشخبری سنا دیا جاتا ہے، کام کرنے والوں تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، قبول کرو اور خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ یہ ہے استقامت بالعمل پر مستقیم رہنے والے بندے کا اجر اور اس کا بدلہ۔ اللہ سے دعا کروں گا الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عملوں پر استقامت برتنے اور کنٹینیو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔